ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سچی بات کے پروگرام میں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نئی بوتل میں پرانی شراب، یا پھر اردو زبان میں یہ محاورہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی ہماری مرکزی حکومت نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ NRC کے طریقہ کار میں تبدیلی لائی جائے اور NRC کے بجائے اب NPR یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر نافذ کیا جائے۔ یہ دراصل قومی آبادی کا رجسٹر ہے جسے ہم اردو زبان کے اندر مردم شماری کہتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے 3,941 کروڑ روپے بھی مختص کر دیے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ منگل کے روز ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ نے ANI کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ NPR کا NRC سے کوئی تعلق نہیں، آپ بے فکر رہیے۔ انہوں نے بہت امید دلائی عوام کو کہ آپ فکر مند نہ ہو، لیکن کیا کیا جائے، خود NPR کی اپنی سالانہ رپورٹ 2018 اور 19 میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کے قومی رجسٹر NRC کے قیام کی طرف پہلا قدم ہے۔ بلکہ NDTV کی رپورٹ کے مطابق تو 9 مرتبہ پارلیمنٹ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، ابھی CAA اور NRC پر پورے ملک میں ایسا ہنگامہ چلا، بلکہ اب بھی جاری ہے، جس کی نظیر آزادی کے بعد سے ملنی مشکل ہے، اور جس کی گونج عالمی پیمانے پر سنی گئی، اور انہی احتجاجات کا نتیجہ ہے کہ اب حکومت NRC کو ٹھنڈے بستے میں ڈالتے ہوئے NPR لانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی ہے۔ لیکن آخر سوال یہی ہے کہ اس متنازع چیز کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق حکومت کے 2 بنیادی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، CAA اور NRC پر ملک بھر میں عوامی غم و غصے اور احتجاج، بلکہ عالمی پیمانے پر ہو رہی بدنامی سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر انہیں دوسرے کام میں لگا دینا ہے، اور دوسرے، چونکہ NRC کے خلاف سارے ہندوستانی متحد ہو رہے ہیں، جس میں غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو رہی ہے، تو اب براہ راست اس متنازع قانون کا نفاذ بھی مشکل ہو گیا ہے، لہذا چور راستے سے NRC کو نافذ کرنے کی کوشش NPR کے نام پر کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت حکومت کی طرف سے جب کابینہ میں اس کو لاگو کرنے کی بات کہی گئی تو عوام کی طرف سے کئی طرح کے سوالات اور کئی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم تھوڑا اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، خود NPR کی، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، سالانہ رپورٹ 2018 اور 19 میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کے قومی رجسٹر یعنی NRC کے قیام کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کی خود رپورٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ NRC کی طرف پہلا قدم ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ اس کا NRC سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نمبر 2، پہلے کے NPR میں صرف 15 کالم ہوا کرتے تھے، لیکن اب کی بار 21 ہوں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے، اور اس 21 یعنی جو 6 کالم اضافہ کیے گئے اس میں آپ کی والدین کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ضروری کاغذات بھی پوچھے جائیں گے، اور NRC میں بنیادی طور پر والدین کی تفصیلات ہی درکار ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کے سوالیہ خانہ نمبر 13 میں اس نازک سوال کو بھی داخل کر دیا گیا ہے کہ آپ کے والد کے نام کے ساتھ ان کی جائے پیدائش بتاؤ، کہاں پیدا ہوئے آپ کے والد، جبکہ یہ سوال 2010 کی مردم شماری میں نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر آپ اپنے والد کا پیدائشی سرٹیفکیٹ پیش کرو، اپنی والد کی ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرو، آپ برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ ابھی تو یہ لوگ سرکاری کام سے آئیں گے اور والد کی جائے پیدائش کا نام پوچھ کر نکل جائیں گے، لیکن پھر ایک عرصے بعد نوٹس بھیجنا شروع کر دیں گے کہ آپ نے بتایا تھا آپ کے والد کی پیدائش فلاں مقام پر ہوئی تھی، آپ اس کے سرکاری دستاویزات پیش کرو، ڈاکومنٹس لاؤ، ان کی پیدائش کو ثابت کرو۔ اس طرح یہ وہی بات ہوئی جس سے ہم NRC میں بچنا چاہتے تھے۔
گویا دوسرے الفاظ میں یہ جو 6 زائد کالم ہے NRC ہی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ نمبر 3، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے آدمی کو ایک پورا اختیار دیا جائے گا کہ آپ اس کو اگر اس کو آپ کی شہریت پر شک ہے تو آپ سے اپنی شہریت ثابت کرنے کا، مطالبہ کرنے کا اس کو پورا اختیار دیا گیا۔ نمبر 4، NPR پورے ملک میں لاگو ہوگا لیکن آسام میں نہیں۔ آخر آسام میں کیوں نہیں لاگو ہوگا؟ اس سلسلے میں جب خود ہوم منسٹر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے خود کہا کہ وہاں آلریڈی NRC لاگو ہو چکا ہے۔ گویا NRC لاگو ہو چکا ہے تو یہاں NRC کے بدلے میں NPR لاگو کر رہے ہیں، گویا یہ اسی کا دوسرا نام ہے۔ اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ NRC سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب آسام میں NRC لاگو ہوا تو سب لائن میں کھڑے تھے اور سب کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس میں آپ کو پولیس اسٹیشن سے آپ کے موبائل فون پر فون آ سکتا ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن آئیے اور اپنی شہریت کو ثابت کریں۔ اب اس وقت جو مناسب کاغذات پیش نہ کر پائے گا وہ پریشانی کا شکار ہوگا، اس کی شہریت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وقت تک NRC کے خلاف جو اجتماعی غم و غصہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اب جو اس وقت پھنسے گا وہ تنہا ہوگا، بے یار و مددگار ہوگا، اور اس طرح ہر شہر، ہر محلے، ہر گاؤں میں انفرادی طور پر لوگوں کو شکار کیا جائے گا۔ اور اس طرح NRP کے دوران اکٹھا کیا گیا اعداد و شمار کسی آدمی کے لیے پہلے مشکوک شہری کے زمرے میں جانے اور پھر غیر قانونی تارکین وطن قرار دینے کی بنیاد بن جائے گا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مغربی بنگال اور کیرلا کی حکومتوں نے NPR کو اپڈیٹ کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ مفاد عامہ کے خاطر کیا ہے، جبکہ کیرلا کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے NPR کو ملتوی کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سے NRC نافذ کرنے کا خدشہ ہے۔ جبکہ BJP سرکار کے مطابق اور ان کی تفصیلات کے مطابق NPR کے تحت 1 اپریل 2020 سے 30 ستمبر 2020 تک شہریوں کا ڈیٹا بیس تیار کرنے کے لیے ملک بھر میں گھر گھر جا کر مردم شماری کی جائے گی، اور یہ کام قومی مردم شماری قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ ملک کے تمام عام شہریوں کا دستاویز ہے جسے شہریت قانون 1955 ایکٹ کے تحت مقامی، بلدیاتی، ضلعی، ریاستی اور قومی سطح پر تیار کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو پچھلے 6 ماہ یا اس سے زیادہ مدت سے کسی جگہ قیام پذیر ہے تو اسے NPR میں رجسٹر کرانا ضروری ہوگا۔ کوئی غیر ملکی بھی اگر بھارت کے کسی حصے میں 6 ماہ سے زیادہ مقیم ہے تو اسے بھی NPR میں اپنی تفصیلات درج کرانی ہوگی۔ تو ناظرین، بہرحال ان تمام تفصیلات کے سامنے آ جانے کے بعد اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اکابرین اور اپنی ملی قائدین سے مشورہ کرنے کے بعد نو CAA اور نو NRC کے بعد اب نو NPR کے نعرے کا بھی اضافہ کیا جائے، ورنہ یہ بھی بہت خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔